مائی ڈیئر فیلوز، آج کی جو ہماری یونیورسٹی ہے اس کا نیم ہے نانجنگ یونیورسٹی۔ تو اس یونیورسٹی کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی اسکالرشپ ٹائپس کون کون سی ہیں اور کون کون سی کی اسکالرشپ آفر کر رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کے آفیشیل ویب سائٹ پورٹل پہ آ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک سیکشن انگلش کا نظر آ گیا، تو یہاں پر آپ اس کو چینج کر کے انگلش کے اندر کنورٹ کر لیں گے پورٹل کو، تو اس طرح کا آپ کے سامنے پورٹل شو ہوگا۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا ان 3 لائنس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سارا سامنے آ جائے گا کہ ایڈمیشنس، کاسٹ، اسکالرشپس، اور اس کے بعد آپ کے سامنے آئے گا کہ اس کی رجسٹریشن فی کتنا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی رجسٹریشن فیس کیا ہے، اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ اس یونیورسٹی کے اندر جو ہے نا آپ لوگ کون کون سی اسکالرشپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تو آ رہا ہے کہ گریجویٹ اینڈ وزٹنگ اسکالرس کی جو رجسٹریشن فی ہے وہ 600 RMB ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسکالرشپ کے اندر بھی فیس ہے یا نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس یونیورسٹی کے اندر جو ہے نا اسکالرشپ اسٹوڈنٹس کی کوئی فیس نہیں ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کتنی ٹائپس کی اسکالرشپ یہاں پر آفر ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ، اس کے بعد جیانگسو گورنمنٹ اسکالرشپ، اس کے بعد نانجنگ میونسپل اسکالرشپ، اس کے بعد ہے انٹرنیشنل چائنیز لینگویج ٹیچر اسکالرشپ، اس کے بعد ہے کنفیوشیس چائنا اسٹڈیز پروگرام۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپس کے اندر کون کون سی ہیں۔ پھر اس کے اندر مزید جو ہے نا 4 ٹائپس کی اسکالرشپ آفر ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے یوتھ آف ایکسیلنس اسکیم آف چائنا پروگرام چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ، اس کے بعد ہے 2025 چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ سلک روڈ پروگرام، اس کے بعد ہے چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ مینس ٹائپ بی، اس کے بعد ہے CSE ٹائپ اے۔ اگر ہم CSE ٹائپ بی کو دیکھیں تو اس کے اندر جو انسٹرکشنز ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا سب سے پہلے یہاں پر آ کر آپ اپنے میجر بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سے میجر ہیں۔ اس کے بعد کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے۔ یہاں پر مجھے نظر آیا ہے کہ آپ کے پاس انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ کی بجائے یہاں پر دیا گیا ہے کہ انگلش کے لیے جو ہے نا آپ کے پاس آئلٹس کا 6 بینڈ ہونا چاہیے، ٹافل کے اندر 85، اور ٹافل 2FL کے اندر اسینشل 9 بینڈ ہونا چاہیے، اور ڈوالنگو کے اندر 100 مارکس آپ کے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اس کی تمام ڈیٹیلز آپ یہاں پر آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے نا آپ کے اب جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر کوئی اپلیکیشن فی یہاں پر نظر نہیں آ رہی، تو یہاں سے آپ اپنا پرسنل ٹیمپلیٹ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، فزیکل ایگزامینیشن فارم بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اپلیکیشن پروسیجر بٹوین نومبر 1 2024 اینڈ جنوری 2025 رجسٹر اینڈ اپلائی ایٹ نانجنگ یونیورسٹی چائنا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے آپ جو ہے نا کیا کریں گے، اس ڈیٹ اس ٹائم لائن پیریڈ کے اندر آپ اپلائی کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کے جب ہم پورٹل پہ جائیں گے تو وہاں پر جا کر دیکھیں گے کہ وہاں پر ابھی یہ جو ہے نا جنوری 20 2025 گزر چکا ہے، تو یہ جنوری کے بعد اب جو ہے نا فیب 8 ہے، تو اس کے باوجود بھی وہاں پر جو ہے نا ٹائپ بی اسکالرشپ آفر ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، اس یونیورسٹی کے مطابق انسٹرکشن کے مطابق آپ سب سے پہلے اس یونیورسٹی کے اندر اپلائی کریں گے۔ اس یونیورسٹی پر اپلائی کرنے کے بعد جب آپ کو ایڈمیشن لیٹر ملے گا تو اس کے بعد جا کر آپ CSE پورٹل کے اوپر اپلائی کریں گے، اور وہاں پر جا کر آپ لوگوں نے جو ہے نا کیا کرنا ہے، اپنا ایڈمیشن لیٹر اس یونیورسٹی سے جو آپ کو ملے گا وہ جا کر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے۔ تو اس یونیورسٹی کے اندر ماسٹر کے لیے تو کوئی جو ہے نا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے ایکسیپٹنس لیٹر، لیکن PhD اسٹوڈنٹس کے لیے وہ کہتا ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ ود سپروائزر سگنیچر آن، تو آپ کے پاس جو ہے نا PhD کے جو آپ کے سپروائزر ہیں، مطلب ایکسیپٹنس لیٹر جسے لیا ہے تو اس کے سگنیچر ضروری ہیں آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ کے اوپر جو آپ ریسرچ پرپوزل بناتے ہو، مطلب کہ اس کے اوپر۔
اس کے بعد آپ جب اپلائی کر لیں گے تو آپ کو یہ یونیورسٹی آپ کی اسیسمنٹ کرنے کے بعد آپ کو ایڈمیشن لیٹر آپ کو سینڈ کرے گی۔ اس کے بعد جا کر آپ کیا کریں گے، سی ایس سی کے اوپر پورٹل کے اوپر آپ جا کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ تھوڑا سینیریو ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اور مزید اگر آپ اس یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی اپلیکیشن فی ابھی تک تو سامنے نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر نو اپلیکیشن فی ہے اسکالرشپ اسٹوڈنٹ کے لیے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ اس کے پورٹل کے اوپر جا کر، اب جب آپ اس کے پورٹل اپلیکیشن پورٹل کے اوپر آئیں گے تو سب سے پہلے آپ یہاں پر آ کر اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے۔ رجسٹر کرتے وقت آپ کے سامنے اس طرح یوزر نیم، پاسورڈ، کنفرم پاسورڈ، ای میل ڈالیں گے۔ اس کے بعد ویریفائی کوڈ کریں گے اور پھر آپ اس کو رجسٹر کے اوپر کلک کر دیں گے۔ پھر آپ کو ایک ای میل آئے گی تو اس کے تھرو آپ کیا کر لیں گے، خود کو لاگ ان کر لیں گے۔ جس طرح میں نے پہلے سے کیا کیا ہوا ہے، لاگ ان کیا ہوا ہے، تو میں ڈائریکٹ یہاں پر کر دیتا ہوں لاگ ان، سمپل لاگ ان کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں اس یونیورسٹی کے پورٹل کے اوپر جا کر دیکھتے ہیں کہ کیسا سینیریو آپ کے سامنے نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے نانجنگ یونیورسٹی کے پورٹل کے اوپر۔ اس کے بعد جو ہی اب آپ کو رجسٹر کریں گے تو آپ کو لاگ ان کے لیے ای میل آئے گی، تو آپ ای میل لنک پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد لاگ ان کر لیں گے۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پورٹل شو ہوگا۔ آپ نے اسٹارٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ یہاں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح آن لائن پیمنٹ کرنی ہے۔ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ڈارمیٹری، اس کے بعد دا ویڈیو لنک فار دا کیمپس، تو مختلف جو آرٹیکلس ہیں اس یونیورسٹی کے تو نیچے لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اسٹارٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اسٹارٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا اپلیکیشن نوٹ سامنے آئے گا۔ اپلیکیشن نوٹ کے سامنے آپ نے کرنا ہے آئی ہیو ریڈ اینڈ ایگری ٹو دا ریگولیشنز۔ آپ نے یہ تمام انسٹرکشنز پڑھ لینی ہے۔ جب کہ بھی آپ کسی یونیورسٹی کے اندر اپلائی کرو تو آپ جو ہے سب سے پہلے انسٹرکشنز کو پڑھنے کے بعد چیک مارک لگایا کریں۔ اس کے بعد ہے سیلف اسپانسرڈ، اس کے بعد ہے اسکالرشپس ہیں یہاں پر انٹر اسکول ایکسچینج اسٹوڈنٹ، آپ نے چائنیز گورنمنٹ ٹائپ بی ہے، سی ایس سی ٹائپ بی ہے اور سی ایس سی ٹائپ اے نیچے ہے۔ تو میں یہاں پر کلک کرتا ہوں کہ میں سی ایس سی ٹائپ بی کے اوپر اپلائی کرنا چاہتا ہوں اسکالرشپ کے اوپر۔ اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ ماسٹر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پی ایچ ڈی کے لیے یا پھر بیچلرس کے لیے، تو میں یہاں پر ماسٹر کے لیے کلک کرتا ہوں۔ اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ پورٹل کے اوپر۔ تو اس طرح کا پورٹل آپ کے سامنے آئے گا۔ تو میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹس آفر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اسکول آف سوشل اینڈ بیہیویئر سائنسز، اس کے بعد آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، فلاسفی، کمپیوٹر سائنس، اس کے بعد انفارمیشن مینجمنٹ، اس کے بعد انٹرنیشنل ریلیشنز۔ فار ایگزامپل یہاں سے ہم کیا کر لیتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کو یا پھر اسکول آف سوشل سائنسز اینڈ بیہیویئر سائنسز کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے میجر ہیں۔ تو اس کے اندر صرف سوشیالوجی آفر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر کون کون سے میجر آفر ہو رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر بھی صرف ایک میجر آفر ہو رہا ہے جس کا نام ہے انٹرنیشنل ریلیشن۔ تو یہاں پر اگر ہم فائنڈ کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا پروگرام کون سی جگہ پر ہے تو ہمارے سامنے آ گیا اسکول آف انٹرنیشنل ریلیشنز، میجر ہے انٹرنیشنل ریلیشنز۔ اس کے بعد ہے ایریا آف ریسرچ ہے چائنا اینڈ گلوبل افیئرز، ڈیوریشن اس پروگرام کی ڈیوریشن ہے 2 ایئرس 2025 ٹو 2027 تک ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ اس پروگرام میں اپلائی کرنے کی ڈیڈ لائن جو ہے نا، اپلیکیشن ڈیڈ لائن جو ہے نا، شروع ہوا تھا یہ پروگرام فرسٹ جو ہے نا نومبر 2024 سے۔ اب اس کی ڈیڈ لائن ہے 15 مارچ 2025، 15 مارچ 2025 اس کی ڈیڈ لائن ہے۔ تو چلو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کیسے اس کا پورٹل آتا ہے۔ تو باقی یونیورسٹیز کی طرح اس کا پورٹل بھی سیم ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنا یہاں پر فوٹو چوز کریں گے اور اس کے بعد اپنا فیملی نیم لکھیں گے۔ فار ایگزامپل آپ کا نام ہے عرفان حسین۔ اب آپ کا جو پاسپورٹ کے اوپر نام ہوگا حسین ہوگا، اس کے بعد آپ کا جو نام ہوگا پاسپورٹ کے اوپر وہ ہوگا عرفان۔ تو میں یہاں پر آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح فیملی نیم ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے چائنیز نیم، اگر آپ کا ہے تو ایڈ کر دیں۔ وہ کہتا ہے ضرور ایڈ کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ نے جو ہے نا حسین عرفان کو جا کر گوگل ٹرانسلیٹ کے اندر آپ نے چینج کرنا ہے۔ آپ نے اسی طرح جیسے یہاں پر پہلے فیملی نیم آیا، بعد میں عرفان آیا، بعد میں گیون نیم آیا، تو آپ نے اسی طرح چائنیز نیم بھی اسی طرح بنانا ہوگا۔
اگر آپ اس کو عرفان حسین چینج کریں گے تو یہاں پر ایڈ کریں گے تو یہ آگے پروسیڈ نہیں کرے گا، اس لیے آپ نے جس طرح یہاں پر پہلے فیملی نیم لکھا ہے بعد میں گیون نیم لکھا ہے تو اسی طرح آپ نے جا کر وہاں پر حسین عرفان جا کر لکھنا ہے اور یہاں پر آ کر ایڈ کر دینا ہے۔ تو اس طرح موسٹلی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہمارا نیم جو ہے نا آگے نہیں جا رہا جب ہم چائنیز نیم ایڈ کرتے ہیں۔ تو اگر ناٹ ہے چائنیز نیم یٹ تو یہاں پر بھی آپ لگا سکتے ہیں، اگر یہ آگے پروسیڈ ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ پروسیڈ ہو تو پھر آپ اسی طرح کیا کریں گے، حسین عرفان لکھ کر جو ہے نا اور اس کو گوگل کے اندر چائنیز میں ٹرانسلیٹ کر کے یہاں پر ایڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد جینڈر میل فیمیل ہے تو موسٹلی یونیورسٹیز کے جس طرح پورٹلز ہوتے ہیں یہ بھی سیم اسی طرح ہی ہے، اور یہ کافی مجھے آسان پورٹل نظر آ رہا ہے۔ تو میری باقی ویڈیوز کے اندر میں نے بتایا ہے، کافی میں نے جو ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ یہ ویڈیوز بنائی ہے کہ کس طرح آپ لوگوں نے جو ہے نا یہ سب کچھ ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے نا میری باقی ویڈیوز جا کر دیکھ لیں، یوٹیوب کے اوپر میرے چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ آپ نے کس طرح پاسپورٹ اس کے بعد امیگریشن انفارمیشن آپ نے سارا کچھ کس طرح ایڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔